اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے گزشتہ سے پیوستہ درس میں غزوہ احد کا ذکر تھا، جس میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو چونکہ بڑی پریشانی اٹھانی پڑی تھی اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تھی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور کوئی ایسا صحابی ہوگا کہ جو زخمی نہ ہو، اور نہ اکثریت صحابہ کرام زخمی بھی تھے، بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ اقدس زخمی ہوا۔ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ حق و باطل کی ٹکر شروع سے چلی آ رہی ہے، پہلے بھی حق والوں نے کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لہذا پریشان نہ ہو۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، بتحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے، یعنی بڑے بڑے حالات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پس سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کیسا تھا جھٹلانے والوں کا انجام، یعنی جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا، حق کے مقابلے میں آئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن کریم بیان ہے لوگوں کے لیے، یعنی اس کتاب سے زیادہ واضح اور قطعی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کو سمجھنا ثواب ہے، اس کا بیان کرنا ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کے ورقوں کو پلٹنا ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے تو قرآن پاک کو تیجے، 7ویں اور 10ویں کے لیے رکھا ہوا ہے، یا قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا جانوروں کو وبائی امراض سے بچانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے نیچے سے گزار دو تو اس کی برکت سے محفوظ ہو جائیں گے، دلہن جو ہے وہ اس کو قرآن پاک کے نیچے سے گزار دو تو وہ محفوظ رہے گی ہر بلا سے۔ بھائی قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ قرآن پاک تو نازل ہوا تھا کہ تم اس کو پڑھو، تم اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ یاد رکھنا ضروریات دین میں سے ہر بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، قرآن پاک کو پڑھے اور سمجھے، یہ فرض ہے، اس میں کوئی شخص معذور نہیں ہوگا۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کا ہر مسلمان پر جاننا لازم نہیں ہے۔ اگر قصبے میں ایک ایسا جید عالم موجود ہو جو لوگوں کے مسائل حل کر دے تو سارا قصبہ گناہ سے پاک ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایسا قصبہ ہے کہ وہاں کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جو بوقت ضرورت مسئلہ بیان کرے یا لوگوں کے مسائل حل کرے، تو سارا قصبہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کا جاننا فرض کفایہ ہے، لیکن وہ مسائل جو ضروریات دین میں سے ہیں ان کا جاننا فرض عین ہے، ہر آدمی کے ذمہ فرض ہے۔ اب دیکھیں آپ علماء کرام نے کیسے پورے قصبوں کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے اور علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی لا علمی میں بھی علماء نے ان کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نابالغ لڑکی کا نکاح ہوا، جب بالغ ہوئی تو اس سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ایمان کی کیا تعریف ہے، بس اس نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ بحر الرائق بزازیہ عالمگیری میں یہ جزی موجود ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے وقت اس پر لازم تھا کہ وہ اس بات کو جانتی کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس میں کوئی شخص معذور نہیں ہے۔ اور یہاں تو یہ حالت ہے کہ ہماری دادیاں نانیاں تک نہیں جانتی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو قرآن پاک واضح بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی و موعظہ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، غزوہ احد میں اگر تمہیں شکست ہوئی ہے تو ولا تہنوا، اور نہ سستی کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو، کیونکہ جہاد میں شہید بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ قلعہ مقوقس، غالباً اس قلعے کا نام بولس تھا، فرمایا کہ ہم نے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، مگر یہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا، میرے پاس 8000 فوج ہے، مزید فوج بھی بھیجو اور طریقہ بھی بتاؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا اور رو پڑے اور کہنے لگے کہ 8,000 مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا۔ خط کا جواب تحریر فرمایا، خط میں لکھا کہ غور کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت تم سے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ بعض ساتھیوں سے مسواک والی سنت رہ گئی تھی، اور آج حالت یہ ہے کہ سنتیں تو کجا، ہم سے فرائض ہی غائب ہے، فرائض ہی ہم گول کر جاتے ہیں، واجبات غائب ہیں۔ تو فرمایا تم 8,000 ہو، چلو میں 4,000 فوج مزید بھیج دیتا ہوں، اب تم 12,000 ہو جاؤ گے، اور 12,000 مومن قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے اگر کوئی اور وجہ نہ ہوئی تو۔ مزید 4,000 فوج کیا تھی؟ صرف 4 آدمی بھیجے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ایک ایک آدمی 1,000 کے برابر ہے۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت خارجہ بن حذافہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ 4,000 فوج ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ بڑی قوت ہے۔ اے مسلمان، جب تو مسلمان تھا رب تعالیٰ سب کو ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتا تھا کاش کہ کوئی اس بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ ہاں اگر کوئی اور وجہ ہے، ایمان تم سے جاتا رہا، تو پھر غلبہ کفار کو ملے گا، لیکن اگر تم مومن ہو، اللہ پر پکا اور پختہ یقین ہے، تو پھر غالب تم ہی آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔